بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی دعا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس طرح استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ وہ دعا یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ہمیں فرمایا کہ جو بندہ 3 بار اس طرح استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بندہ اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک وہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرنے والوں کے اندر شمار نہیں ہوتا جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ دن میں 70 مرتبہ بھی وہ گناہ کرے، اگر استغفار کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ کرنے والوں کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغفار کرنا چاہیے، چاہے یہ دعا نہ پڑھ سکیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو صرف اگر آدمی صرف یہ کہہ سکتا ہے استغفر اللہ تو اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے، سلام کرنے کے بعد خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے استغفر اللہ۔ تو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر کوئی بڑی دعا نہیں پڑھ سکتے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں کر سکتے، تو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ فرمایا کہ وہ بندے جب کوئی فاحشہ کام کرتے ہیں، بے حیائی والا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم یا اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم پھر استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ فرمایا کہ پھر اپنے گناہ کے اوپر جو انہوں نے فعل کیا تھا، جو بے حیائی والا کام کیا تھا، جو کوئی گناہ کیا تھا، اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے بلکہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے پھر اس کے اوپر اصرار بھی کرتا ہے اور اس کو اپنے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک دوہرا گناہ کرتا ہے کہ ایک گناہ آپ نے کیا پھر اس گناہ کو لوگوں کے سامنے پھیلانا، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا، یہ دوہرا گناہ ہے۔ اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، گناہ کو مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگنی چاہیے۔ جب شیطان نے جب کہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھائی، قال فبعزتک لاغوینہ اجمعین، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو جو کر سکتا ہے کر لے، دیکھ میرا بندہ جس وقت بھی مجھ سے معافی مانگے گا میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہ کے ساتھ گمراہ کیا، میں نے لوگوں کو گناہ کے ساتھ تباہ و برباد کیا، لیکن ابن آدم نے، انسان نے میرے ساتھ کیا کیا کہ انہوں نے استغفار کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ساتھ انہوں نے مجھے ہلاک کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغفار کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں بتائی ہے اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا پڑھے، اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ کی تسبیح صبح و شام ایک تسبیح کر لیا کریں۔ جو آدمی فرمایا کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے اس کے نامہ اعمال کے شروع میں استغفار لکھا ہوتا ہے اور نامہ اعمال کے آخر میں استغفار لکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں گے کہ جس بندے کے نامہ اعمال کے شروع میں استغفار ہے اور نامہ اعمال کے آخر میں استغفار ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو استغفار کے درمیان ہے میں اس کو معاف فرماتا ہوں۔ اور جو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے اول و آخر میں استغفار ہو تو اس کے درمیانی حصے کو جو اس نے گناہ کیے تھے ان کو میں معاف کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغفار کرنا چاہیے
اور صبح و شام ہمیں ایک تسبیح کم از کم ضرور کرنی چاہیے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سارا دن گزر جاتا ہے، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اور ہمیں استغفار کرنے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔